السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 48۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 48 آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ مفسرین کے اقوال رکوع نمبر 3۔ ناظرین سامعین، الحمدللہ پچھلے حصہ نمبر 47 اور 46 میں ہم نے قرآن مجید کا جو دوسرا حق ہے تلاوت و ترتیل، اس کے بارے میں پڑھا۔ اس میں تلاوت کے تعلق سے ہماری بات چل رہی تھی کہ تلاوت قرآن کے تعلق سے کتنے شرائط لگتے ہیں، اس کی ایک ایک شرائط کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پہلی شرائط کہ رموز و اوقاف ہونا چاہیے، رموز و اوقاف کی جانکاری ہونا چاہیے، یعنی کہ کہاں رکنا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے۔ اسی کے تعلق سے تجوید کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تجوید کسے کہتے ہیں، کہ تجوید کہتے ہیں کسی شے کو بہت عمدہ ہونا، کسی شے کا بہت خوبصورت ہونا، اسے تجوید کہتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے کتنے ایک سال بھر میں کم سے کم 2 بار ختم کیا جائے، ایسا ہم نے پڑھا۔ لیکن ایسا ہے کہ یہ آج کے ہمارے زمانے کے لیے ہے، آج کے وقت کی ایک ضرورت ہے، اسے میں حتمی نہیں کہتا، کوئی زیادہ بھی کر سکتا ہے اور کسی کو یہ بوجھ بھی لگ سکتا ہے۔ بوجھ اس کو لگے گا جو اس کو پورا کرنے کی بات سوچ رہا ہے، جو سمجھنے کے تعلق سے اگر آگے بڑھتا ہے، اپنی زندگی کا نصب العین بنائے گا، اصلی مقصد دلی منشا بنائے گا، اس کے لیے بوجھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک نیا نکھار آئے گا، اس کی زندگی بدلیں گے، اس کی زندگی کے میلانات بدلیں گے، اس کی زندگی کے میدانات بدلیں گے، اس کی خواہشات بدلیں گی، اس کے ٹارگیٹ بدلیں گے، اس کے نصب العین بدلیں گے، یہاں تک کہ اس کے آئیڈل بھی کہتے ہیں جس کے ایسے اس کی خوبیاں، کسی کی خوبیاں جو تلاش کرتے ہیں اس کے نظر میں خوبیاں بدلیں گی، اعلیٰ نمونہ آئیڈل بدلے گا۔ ہاں، تو صحاباؤں کے زمانے میں ایسا تھا کہ کئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن میں قرآن پاک ختم فرما دیتے تھے، دن میں 10 پارے ختم کرتے تھے جن کو، اور کسی صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہفتے بھر میں قرآن کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اتنا صحاباؤں کے زمانے میں چلتا تھا، اسی لیے انہوں نے منزلوں کے حصے بنائے تھے۔ اور پھر بعد میں جب مسلمانوں میں ایمانی جذبات کم ہوئے، قرآن کا ذوق کم ہوا، تو پاروں کی تقسیم ہوئی، پھر دن میں 1 پارہ۔ تو ہماری بھی کوشش ہو کہ ایک دن میں کم از کم 1 پارہ ختم کیا جائے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن ختم ہوگا۔ اور شروعات میں تھوڑی مشکل ہوں گی کہ کم سے کم آیتیں ہوں گی، لیکن جب ہمیں پریکٹس ہو جائیں گی، ہماری مشق مضبوط ہو جائے گی، تو زیادہ سے زیادہ پڑھنا آسان ہوگا۔ اس کے لیے صحیح وقت نکالیں، قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کے ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی شخص کو خوش الہانی سے قرآن پڑھتا تو اس کو غور سے سنتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تو اس کو غور سے سنتے تھے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش الہانی سے قرآن کے پڑھنے کو کتنا پسند کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کو کتنا پسند کرتے تھے، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ لیکن ہر بار کی طرح ہم پہلے ہمارے موضوع سے تعلق جو آیت ہے اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف جائیں گے۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کا دوسرا حق تلاوت و ترتیل ختم ہو جائیں گا۔ آج ہمارا موضوع یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جو خوشحالی الہانی سے پڑھتا اسے غور سے سنتے، اور دوسرا موضوع ہے ترتیل۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔
ہم نے جو کچھ اتارا ہے اپنے بندے پر، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خوش الہانی سے قرآن پڑھتا تو اس کو توجہ سے سنتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق تو بے شک قرآن میں ہم سب سے زیادہ تھا، اور قرآن نازل ہی ان پر ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، کہ بارہا ایسا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش الہانی سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تو دیر تک کان لگا کر سنتے، اور بعد میں اس کی تحسین یعنی کہ تعریف بھی فرما دیتے، آفرین مرحبا فرما دیتے۔ بارہا ایسا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش الہانی سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تو دیر تک کان لگا کر سنتے، اور بعد میں اس کی تحسین تعریف بھی فرما دیتے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رات کے وقت کہیں سے گزر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کھڑے رہ کر سماعت فرماتے رہے۔ تو جب صبح فجر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی اور کہا کہ اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنانے کی فرمائش کی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ یہ قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا، سورہ نساء ابتدا سے پڑھنی شروع کی اور ادب کے ساتھ تلاوت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبک حسبک، یعنی کہ بس کرو بس کرو۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت تلاوت کی سورہ نساء کی، ان میں ذکر تھا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی قوم اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ تو اس موضوع کو ایک اور بار پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنانے کی فرمائش کی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ یہ قرآن مجید تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا، سورہ نساء ابتدا سے پڑھنی شروع کی اور ادب کے ساتھ تلاوت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، یعنی کہ بس کرو بس کرو۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت تلاوت کی، ان میں ذکر تھا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی قوم اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن
آئے، اللہ کے احکام آئے، من و ان جیسے کہ تیسے ہم تک پہنچایا، اور یہ قرآن ہم تک آیا ہے۔ اور یہی قرآن اگر ہم، جیسا کہ اکثر ہم اپنے حصوں میں، اپنے باتوں میں، اپنے ویڈیوز میں کہتے آئے ہیں کہ یہ قرآن ہماری پکڑ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، نجات کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہی ہوگا اس وقت مجبوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خلاف گواہی دینی پڑ سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ میں نے آپ کے ایک ایک حکم کو ان تک پہنچایا تھا، انہوں نے پیٹھ پیچھے کر دیا، انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے ذوق حسن سماعت کی تسکین بہرحال قرآن کی تلاوت اور سماعت ہی میں تلاش کرنی چاہیے، یعنی کہ جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے، اچھے قصے، یا کسی کو گانے سننے کا یا نغمے سننے کا، شاعری سننے کا شوق ہے، تو ہر ایسے شخص کو اور ہر شخص کو اپنے ذوق حسن سماعت کی تسکین بہرحال قرآن کی تلاوت اور سماعت ہی میں تلاش کرنی چاہیے، اور خود اپنے حد امکان تک اچھے سے اچھے طریقے پر تلاوت کی صحیح دوڑ دھوپ، کوشش، جد و جہد، محنت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ کل ہماری بات بھی ہو گئی کہ کوشش، محنت، ہماری تلاوت کو خوبصورت سے خوبصورت جتنا ممکن ہے وہاں تک ہمیں کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہماری آواز جو بھی، جہاں تک بھی ہم اچھی آواز سے پڑھ سکتے اسے پڑھیں، اور ایک طریقہ جیسا کہ کل ہم نے بتایا تھا کہ 1-2-3 آیت کو لے لیجئے اور اس کو بار بار پڑھے، اس کو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرتے جائے، تو اور بھی زیادہ ہمارے زبان سے اور بھی اچھی آواز میں اور بہت ہی اچھے انداز میں رموز و اوقاف کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ادا ہونی خود بخود شروع ہوتی ہے، اور اس کی خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے، اس کا حسن دو بالا ہوتا جاتا ہے، اس طرح آگے بڑھے۔ لیکن جب ہم اس طرح کوشش کریں گے تو دوسری آیتوں میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی، وہ اور بہت ہی کم وقت میں اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اب تلاوت ہوتی ہے کہ چوتھا ادب ظاہری باطنی، چوتھا آداب ظاہری اور باطنی۔ قرآن کی حق کی تلاوت کی ادائیگی کے لیے شرائط میں سے تلاوت کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب ہے، یعنی ظاہری دکھنے والے جو ہم کرتے ہیں تو دکھنے میں آتا ہے، باطنی وہ چھپے ہوئے آداب ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں پر ہوتے ضرور ہے۔ تو کچھ ظاہری اور باطنی آداب بھی ہے، یعنی کہ انسان باوضو ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے، لیٹ کر نہ کرے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرے۔ پھر یہ کہ پڑھنے والے کا دل کلام اور صاحب کلام کی عظمت سے معمور یعنی کہ بھرا ہوا ہو، یعنی قرآن کی محبت، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، لبریز ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب خضوع اور انابت یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خضوع اور انابت یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، رجوع من اللہ کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، خاص تلاوت کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری تلاوت میں ہونی چاہیے، خضوع، انابت، اللہ کی طرف رجوع من اللہ کے ساتھ ہم تلاوت کریں، خالص طلب ہدایت کی نیت اور قرآن حکیم کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے عزم مصمم کا پورا ارادے کے ساتھ قرآن کو پڑھے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہماری نیت کو ٹٹولا جاتا ہے، تو اپنی نیت بنائیں کہ ہم قرآن مجید سے طلب ہدایت کی نیت ہو ہماری، اور قرآن حکیم کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا پکا ارادہ کرے، عزم مصمم کے ساتھ قرآن کو پڑھے، اور مثل سے لگاتار تذکر یعنی کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے، تدبر اور قرآن پہ غور و فکر باتوں سے فکر کرے، تفہم اور تفکر کرتا رہے، فکر کرتے رہے، اس سے فہم حاصل کرتے رہے، اور اپنی خود ساختہ خیالات و نظریات حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ اپنے پسندیدہ خیالات و نظریات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو واقعی طور پر اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھے۔ اس لیے کہ تلاوت کے لغوی مفہوم ڈکشنری میں، عربی لغت میں لغوی مفہوم جو ہے تلاوت کے آتے ہیں، پیچھے لگنے اور ساتھ رہنے کا ہے، اور نفس میں حوالگی اور سپردگی کی کیفیت تلاوت کا اصل جوہر ہے۔ بہترین نقطہ تھا
کہ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ چوتھا آداب ظاہری اور باطنی قرآن کی حق کی تلاوت کی ادائیگی کے لیے شرائط میں سے تلاوت کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب بھی ہے، یعنی کہ انسان باوضو ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے، لیٹ کر نہ کرے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا تعوذ سے یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرے، پھر یہ کہ پڑھنے والے کا دل کلام اور صاحب کلام کی عظمت سے معمور بھرا ہوا ہو، لبریز ہو، حضور قلب یعنی کہ قلب کو اپنے دل کو حاضر رکھے، خشوع خضوع بھی ہو، اور انابت اللہ کی طرف رجوع من اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے تلاوت کرے، خالص یعنی کہ صرف طلب ہدایت کی نیت اور قرآن حکیم کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا پکا ارادہ کے ساتھ قرآن کو پڑھے، اور مسلسل تذکر یعنی کہ قرآن سے نصیحت و تدبر، غور و فکر، تفہم یعنی کہ فہم حاصل کرے، اور تفکر کرتا رہے، فکر کرتا رہے، اور اپنے خود ساختہ خیالات اور نظریات کے حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو واقعی طور پر اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھے، اس لیے کہ تلاوت کے لغوی مفہوم پیچھے لگنے اور ساتھ رہنے کا ہے، اور نفس میں حوالگی اور سپردگی کی کیفیت تلاوت کا اصل جوہر ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز خصوصاً تہجد میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ اور متذکرہ بالا تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر کر اور توقف دیر وقفہ ڈھیل کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے، جس سے قلب پر اثرات مترتب ہوتے ہیں یعنی کہ ترتیب ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے۔ یہی ترتیل کے بارے میں ہم نے کل بات کیے تھے کہ یہ ترتیل ہم اکثر نمازوں میں ایک سانس میں سورہ فاتحہ ختم فرما کر دیتے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ اطمینان کے ساتھ پڑھے، بھلے قرآن تھوڑا کم پڑھے لیکن اچھے انداز میں پڑھے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیات، 4 آیات، 10 آیات جتنے بھی آپ کو پڑھنی ہے پڑھے، جتنا زیادہ پڑھیں گے کیونکہ نماز میں قرآن پڑھنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، تو جتنے لفظ زیادہ پڑھیں گے اتنے اعمال بنیں گے، لیکن جو بھی پڑھے اچھے سے پڑھے تاکہ وہ ثواب جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملے، اس طرح عذاب نہ بن جائے کہ قرآن بدتمیزی سے پڑھنے والے کو، بد اخلاقی سے پڑھنے والے کو، غلط طریقے سے پڑھنے والے کو ملامت بھی کرتا ہے۔ تو اس موضوع یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ تلاوت قرآن پاک کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز خصوصاً تہجد میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ اور متذکرہ ان اوپر جتنے ہم نے شرائط کی پابندی لگائے ان شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر کر اور توقف دیر وقفہ ڈھیل کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے، جس سے قلب پر دل پر اثرات مترتب ہوتے ہیں یعنی کہ ترتیب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام بالکل ابتدائی عہد رسالت میں ملے، اس میں سے اہم ترین حکم یہی تھا کہ اے مزمل رات کو کھڑے رہا کرو، سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زائد، اور قرآن پڑھا کرو ٹھہر کر۔ ترتیل سے مراد زیر زبر پیش کا لحاظ رکھتے ہوئے آہستہ ادائیگی کا عمل۔ ترتیل کو سمجھتے جائے، ترتیل کے بہت بارے میں اور بھی باتیں آئیں گی۔ ترتیل سے مراد زیر زبر کا لحاظ رکھتے ہوئے آہستہ ادائیگی کا عمل۔ یہاں پر ذرا رتل یعنی کہ وہ لفظ جو ترتیل سے بننے والے لفظ ہے یا جن سے ترتیل لفظ نکلا ہے، یہاں پر ذرا رتل کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے۔ رتل کہتے ہیں کسی شے کا حسن تناسب کے ساتھ مرتب ہونا یعنی کہ ترتیب پانا، یعنی کہ ترتیل کہتے ہیں قرآن کے حسن ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اور اس کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آیت پر ٹھہرا جائے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ
رتل کہتے ہیں کسی شے کا حسن تناسب کے ساتھ مرتب ہونا، یعنی کہ ترتیل کہتے ہیں قرآن کو حسن ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اور اس کا طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آیت پر ٹھہرا جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو اس طرح پڑھے، اور نیچے اگر میننگ لکھی ہوئی ہے اس کے معنی کا اندازہ ہوتا ہو تو اس طرح اور بھی زیادہ آسان ہے۔ تو کہ الرحمن رحمان، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان اور اسے بیان سکھایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا نہیں سنا؟ تو دیکھ لو یہ ہے ترتیل۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا نہیں سنا؟ تو دیکھ لو یہ ہے ترتیل۔ ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے، لیکن آج کل قرآن حفظ کرنے کا ذوق بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ لیکن اچھی طرح یہاں سمجھ لو کہ یہاں جو بالخصوص جو قرآن کو یاد کرنے کی حفظ کرنے کی جو بات ہو رہی ہے یہ وہ حفظ ہے جو ترتیل قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے، تاکہ اس قابل ہو سکے کہ رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اللہ کو اللہ کا کلام سنا سکے۔ تو یہ حفظ کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ جلدی جلدی یاد کر لے تو ساری آیتیں یاد ہو گئی۔ یہ حفظ کا مطلب ہے کہ اسے معنی و مفہوم کے ساتھ گہرائی کے ساتھ سمجھے، اور پھر اس معنی اور مفہوم پہ غور کرتے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کو پڑھے۔ کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ لوگ سورہ فاتحہ ایک سانس میں ختم کرتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ کہ کئی لوگ جب ان کے اندر قرآن کا ذوق آتا ہے، اللہ کی محبت جاگتی ہے، تو ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، اور بڑی بڑی آیتیں ہوتی ہے، لرزہ دینے والی آیت ہوتی ہے، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں اس طرح پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، معنی و مفہوم پہ غور کرتے جاتے ہیں، اور رکعت طاری ہوتی ہے اور بار بار پڑھتے ہیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کسی آیت پر ساری رات گزار دیتے، اسی آیت کو پڑھتے تھے، اتنی گہرائی سے پڑھتے تھے۔ تو اس طرح قرآن کی قدر کرے اور قرآن کی دولت کو حاصل کرے کہ جب ہم نماز میں خوشی اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے تو بے شک قرآن بڑا ہی گہرائی والا ہے، بڑا ہی فصاحت و بلاغت والا ہے، جس کے بارے میں ہم لگاتار پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ فصاحت و بلاغت جب ہمارے اندر آئیں گی، اس کو سمجھ میں آئیں گی، ہمارے اندر اتریں گی، تو ہم اللہ کے حضور پڑھیں گے تو رکعت بھی طاری ہو جائیں گی، اور ہماری نماز بہترین نماز ہوں گی، جس سے اللہ ہماری خیر کا ذریعہ بنائیں گے، زندگی میں خیر وجود آئیں گی، آخرت کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گی، اللہ کی ناراضگی کو دور کریں گی اور اللہ کو راضی کریں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، واپس پڑھتے ہیں اس کو تو بہترین ہوگا کہ ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے، لیکن آج کل قرآن کے حفظ کرنے کا ذوق بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ لیکن اچھی طرح یہاں سمجھ لو کہ یہاں جو بالخصوص جو حفظ کی بات کر رہے ہیں وہ حفظ نہیں کہ تھوڑی آیتیں یاد کر لی اور اسی کو پڑھتا جائے، بلکہ ہر تھوڑی ان آیت جو بھی جتنی بھی آیتیں یاد کرے ان کے معنی و مفہوم کو سمجھے، ان کی تفسیر کو پڑھے تو معنی و مفہوم ان کی گہرائی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ پھر جو ترتیل قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے، اسی طرح کا حفظ ہے تاکہ اس قابل ہو سکے کہ رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اللہ کو اللہ کا کلام سنا سکے۔ ہر شخص کو قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہے اسے اپنا اصل اثاثہ یعنی جمع کیا ہوا سامان، جسے آج ہم پراپرٹی بھی کہتے ہیں،
کوئی زمین ہے، کسی کے پاس دکان ہے، کسی کے پاس مکان ہے، اسے پراپرٹی بھی کہتے ہیں، تو ہر شخص قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہے اسے اپنا اصل اثاثہ یعنی کہ جمع کیا ہوا سامان، جوڑا ہوا اور سرمایہ اور دولت پونجی اصل زر سمجھے اور اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا عمدہ سے عمدہ صورت میں فراہم کر سکے، اور اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا عمدہ سے عمدہ صورت میں فراہم کر سکے۔ ایک اور بار پڑھتے ہیں، ہمارا آج کا موضوع ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ تو ہر شخص کو قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہے اسے اپنا اصل اثاثہ، جمع کیا ہوا سامان، جوڑا ہوا اور سرمایہ، دولت پونجی اصل راز سمجھے، اور اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا عمدہ سے عمدہ صورت میں فراہم کر سکے۔ اپنی پراپرٹی سمجھے، جتنی بھی آپ کو آیتیں یاد ہے اور دین کی باتیں یاد ہے، یہ سب آپ کی پراپرٹی ہے، کہ جیسے کہ بتایا جاتا ہے ہر لمحے ہمارا اکاؤنٹ جاری ہے، منکر نکیر کرامن کاتبین، جو ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں، ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ہمارا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، ہماری نیکی اور بدی کا بنا رہے۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ اب ہم نے سمجھو 2 رکعت نماز ادا کی، اب وہ خوشی و خضوع سے کی تو بہت بہترین ہمارے اکاؤنٹ میں لکھی گئی۔ اگر بدتمیزی سے کی، بد اخلاقی کی، کسی کی کہ بس ایک ضرورت تھی، ایک فعل تھا، ابھی ہاں ٹھیک ہے میں نے نماز ادا کر دی، اب اس نماز کے بارے میں اللہ میری پکڑ نہیں کریں گے، تو اللہ اور اس کا معاملہ، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک بات سمجھ لو کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت افضل سے بہتر ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا، تو ایک آیت آپ سیکھ لیتے ہو، سیکھ لینا کے لفظ آیا ہے، یاد کر لینا نہیں ہے، سیکھ لینا۔ علم کا ایک باب سیکھ لینا، ایک آیت کو سیکھ لینا، یا ایک آیت میں کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں، الگ الگ باب ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی لگاتار پڑھے، کیونکہ یہ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، یہ جو اس آیت نمبر 23 اور 24 پہ چل رہی ہے، ہمارا لگاتار 25واں لیکچر ہے۔ تو سوچا ہم نے کتنے سارے باب علم کے اس میں سیکھے، اور ہر باب کے بدلے میں اللہ ہمیں 1000 رکعت سے بھی زیادہ افضل ثواب دے رہے، تو ہمارا سامان، ہماری پراپرٹی کتنی جمع ہوئی۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اسے کیا معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چپکے چپکے جنت میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں عطا فرمائے اور بہترین آخرت عطا فرمائے، بہترین آخرت عطا فرمائے۔ کہ بتایا جاتا ہے کہ جب بندہ جنت میں جائے گا تو اسے کسی بات کا ٹینشن نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی میں بہت سارے ٹینشن ہوتے ہیں، مکان کا، دکان کا، بیماری کا، دوائی کا، بیوی کا اور بچوں کا، ماں باپ کا، بڑے بڑے پریشانیوں میں رہتا ہے وہ، اور وہ کیا ہوتا ہے، یہ پریشانی رہتی ہے۔ لیکن جب جنت میں چلا گیا، اب کمانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ حاضر ہے، بیماری نہیں ہوں گی تو دوائی کی بھی ضرورت نہیں، بیماری اور دوا کی بھی ضرورت نہیں، بیوی بیٹا اپنی جنت میں ہوگا، کسی کو پالنے پوسنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر کوئی تندرست ہوگا، جوان ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس بندے کو ایک فکر ستائیں گی وہاں پر، لیکن بندے کو پھر بھی ایک فکر ستائیں گی کہ دنیا میں اس نے جو پل گوا دیے، جس میں وہ اعمال بنا سکتا تھا، یعنی کہ یہ پراپرٹی بنا سکتا تھا، اللہ کو راضی کر سکتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چل سکتا تھا، وہ اس وقت کو جو گوا دیا، ان لمحوں کو جو گوا دیا، ان وقفے کو جو گوا دیا، اس کے تعلق سے وہ فکر مند ہوگا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آج کل جو حفظ کا نظام، حفظ کا طریقہ چل رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ نہ اس کا حافظے سے کوئی تعلق ہے، نہ ذہانت سے تعلق ہے، نہ فہم سے تعلق ہے۔ ہاں آج کل حافظ قرآن لوگ بہت ہے کہ ایک مقابلہ چل پڑا ہے، ارے کہ فلاں بچے نے 2 سال میں، 1.5 سال میں، 1 سال میں، 6 مہینے کا بھی آتا ہے کہ 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، پتہ نہیں کیسے پر کر لیا۔ تو یہ چلو کر لیا، لیکن یہ وہ حفظ نہیں ہے، کیونکہ اس میں نا حافظے سے تعلق تو نہیں ہوتا، کہ انسان کے عقل سے تعلق نہیں ہوتا، اس میں حافظے سے تعلق نہیں ہوتا، ذہانت سے تعلق نہیں ہوتا، نہ فہم سے تعلق ہوتا ہے۔ کہ ممکن ہے کہ جب وہ حافظ صاحب، ایسے حافظ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ساری سورہ بقرہ بہت ہی اچھے انداز میں پڑھیں گے، بہترین انداز میں پڑھیں گے، اور بغیر رکے، بغیر کہیں جگہ پہ غلطی کیے، زیر زبر کا بھی فرق آنے نہیں دیں گے، لیکن اس کے معنی اور فہم سے واقف نہیں ہوں گے۔ کہ سورہ بقرہ ہے 286 آیات پر مشتمل، ساری کے ساری سورہ بقرہ پڑھ لیں گے، پر 2-4 آیتوں کا ترجمہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے، ترجمہ تو نہیں کر پائیں گے تو معنی و مفہوم کیا کریں گے؟ یعنی کہ اس کے جو خیر و برکات ہے،
جس پہ اللہ نے زندگی میں تبدیلیاں انقلابات آنے کا وعدہ رکھا ہے، جس سے انقلاب آ سکتے ہیں، جو آج تک دنیا میں بڑے بڑے انقلابات کی وجہ بنا ہے، وہ نہیں ملتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اس طرح کا حفظ جو ہے ذہانت سے تعلق نہیں رکھتا اور فہم سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو ایسا صحاباؤں کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ قرآن کو حفظ کرنے کا مطلب وہاں الگ سمجھا جاتا تھا۔ اسی کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ حضرت عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ مجھ سے ان لوگوں نے بیان کیا، حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ۔ ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں بھی پڑھ لیتے تو ان آیات کے تمام علم و عمل کو اپنے اندر جذب نہ کر لیتے تھے، تب تک آگے قدم نہ بڑھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کے علم و عمل کو ایک ساتھ حاصل کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک ایک سورت کے لیے وہ برسوں لگا دیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن واپس پڑھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ۔ ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں بھی پڑھ لیتے تو ان آیات کے تمام علم و عمل کو اپنے اندر جذب نہ کر لیتے تھے، تب تک آگے قدم نہ بڑھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کے علم و عمل کو ایک ساتھ حاصل کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک ایک سورت کے لیے وہ برسوں لگا دیتے تھے۔ اب ایک بات اس میں غور کی جائے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے پائے کے عالم مانے جاتے تھے، علم بہت ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو ان کے لیے ایک بات تھی کہ انہیں عربی گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عربی ان کی مادری زبان تھی، عربی گرامر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی انہیں عربی سیکھنے کی ضرورت تھی، مادری زبان تھی ان کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں صرف و نحو کی گردانیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، دوسرے علم پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی وہ برسوں ایک سورت پہ لگا دیتے تھے۔ سورہ بقرہ کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 برس لگا دی اس پہ علم و عمل کے لیے۔ تو جانیے کہ حفظ کسے کہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حفظ کا کیا مطلب شمار کیا جاتا تھا، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ جو موضوع تھا آج کا، قرآن مجید کا حقوق نمبر 2، تلاوت و ترتیل، تو تلاوت کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا اور ترتیل کو بھی بیان کیا گیا۔ تو اب سمجھ میں ہم کو یہ آتا ہے کہ قرآن کو ہماری زندگی کا لائے عمل بنائے، اصلی مقصد بنائے اور اس کے لیے وقت صرف کرے۔ اب یہ میں مانتا ہوں کہ آج مشغولیتوں کا دور ہے، ہم کافی بیزی رہتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، تبھی تو ہماری زندگی کے دوسرے مسائل حل ہوں گے۔ کہ ایک آسان سے ایک مثال کے ساتھ میں اپنی بات کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے نیا مشغلہ نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے۔ یہ ہمارے لیے نئی مشغولیت نہیں ہے، یعنی ہمارے ٹائم کو اور صرف کرنے والا نہیں ہے، یہ ہمارے ٹائم کو صحیح جگہ پر لے کر جانے والا ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے۔ کہ جیسے کہ آج مثال کے طور پر کہا جائے کہ ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اس نے انسانی کی زندگی کا سروے کیا جائے تو انسان کی زندگی میں 19 مسائل ہوتے ہیں، جس سے وہ روز بروز گزرتا رہتا ہے۔ دکان کا ہے، مکان کا ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، پھر ماں باپ کا ہے، دوائی کا ہے، بیماری کا ہے، دوستوں کا ہے۔ اس طرح 19 مسائل ہوتے ہیں جس میں اس کو اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، جس میں وہ بیچارہ اپنی زندگی کھپائے جاتا ہے اور وہ مسائل میں جوجھتا رہتا ہے، کیسے حل کروں کیسے حل کروں۔ تو اسی کے تعلق سے ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک کسان کے پاس کچھ چیزیں تھیں اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میرے یہ جو امانت ہے، یہ میرے 3 دوستوں کے مجھ پر بڑے احسان ہے، تو جس کا جتنا احسان ہے اس کے حساب سے اس نے اپنی پراپرٹی کہا تقسیم کرو۔ کہ کہا کہ میری پراپرٹی کا جو ہے آدھا حصہ میرے دوست
پہلے دوست کو دیا جائے، اس کا نام امتیاز ہے۔ پھر میری پراپرٹی کا اس کے بعد جو بچے چوتھا حصہ، میری پراپرٹی کا چوتھا حصہ جو ہے میرے دوسرے دوست معاذ کو دیا جائے، اور میری پراپرٹی کا تیسرا جو حصہ جو بچے گا، یعنی کہ میری پراپرٹی کا 5واں حصہ یہ میرے دوست حسین کو دیا جائے۔ تو آدھا حصہ یعنی پہلے دوست امتیاز کو دیا جائے، اس کے بعد چوتھا حصہ جو ہے میرے دوست معاذ کو دیا جائے، اور 5واں حصہ میرے دوست حسین کو دیا جائے۔ اب اس طرح وصیت کر کے وہ اللہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ اب اس کی پراپرٹی میں دیکھا گیا تو زیادہ کچھ نہیں تھا کہ 19 بیل تھے، کسان تھا تو کاروبار یہی ہوگا، 19 بیل تھے۔ اب وہ جب دیکھا گیا کہ پراپرٹی کا اگر آدھا حصہ کیا جائے تو 19 کا آدھا 9.5 ہوتا ہے، تو اس کے دوست کو کس طرح دیا جائے، یعنی کہ امتیاز کو آدھا حصہ کس طرح دیا جائے، اور امتیاز کو دیں گے تو پراپرٹی کا 5واں حصہ یعنی کہ پراپرٹی کا چوتھا حصہ جو کہتے ہیں کہ 25% اس کے دوسرے دوست کو کیا جائے، پھر 20% اس کے تیسرے دوست کو کس طرح دیا جائے، ایک بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اور گاؤں میں لوگ بیٹھے، پنچایت والے بیٹھے، اور اس مسئلے کو بولے کہ بھائی ابھی کام کر کے ان بیل کو ذبح کر کے آپس میں بانٹا جائے تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر اس سے بھی بات نہیں بن پا رہی تھی کہ سب کو ٹھیک سے نہیں جا رہا تھا، تو اس وقت یہ بس ایک مثال ہے۔ تو ایک وہاں فقیر کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ مسئلہ میں آپ کو حل کر کے دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم کیا اتنے دانش مند ہو، اتنے عقل مند ہو کہ اس مسئلے کو حل کر؟ ہاں بولے میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ تو بولے ٹھیک ہے، ہم سے نہیں ہوتا، آپ سے ہوتا ہے تو آپ کر لو۔ تو اس فقیر نے ایک ایسا عمل کیا کہ ایک اپنے پاس کی بیل لا کر اس میں لگا دیا، بولے یہ بھی میری طرف سے، یہ بھی میری طرف سے۔ تو اب بولے کتنے ہو گئے؟ تو بولے 20 ہو گئے۔ تو 20 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ ہاں تو بولے 20 کا آدھا 10 ہوتا ہے۔ تو بولے امتیاز کو دے دو۔ تو بولے ہاں ٹھیک ہے، امتیاز کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ابھی بولے 20 کا چوتھا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ تو بولے 20 کو 5 سے 4 بار ضرب کیا جائے تو 20 کا چوتھا حصہ 5 ہوتا ہے۔ تو 20 میں سے 10 جو بیل بچے اس میں سے 5 بیل معاذ کو دے دیے جائے۔ اب معاذ کو دے دیا گیا، اب بچے 5 بیل۔ تو بولے 20 کا 5واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ تو بولے 20 تو 4 کو 5 بار ضرب کیے تو 20 کا 5واں حصہ بنتا ہے، یعنی کہ بچے 5 میں سے 4 بیل وہ بولے حسین کو دے دیے جائے۔ اس طرح 19 بیل سب میں برابر تقسیم ہو گئے۔ تو بولے جو بچی ایک تو فقیر نے کہا وہ تو میری تھی اور میں لے کر چلا۔ اس طرح وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بس یہ ایک مثال ہے کہ اس طرح ہماری زندگی میں 19 مسائل ہوتے ہیں، 19 کاموں میں ہم اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں، 19 مشغولیتوں میں ہم جوجھ رہے ہوتے ہیں، بس اس میں ایک 20واں تلاوت قرآن جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی بتایا جائے گا۔ اس طرح سے ایک مشغولیت 10-15 منٹ کی، 20 منٹ کی، ہو سکے تو آدھے گھنٹے کی کر لیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کلام رب اور کلام رب سے تعلق کرنے والا کلام رب ہمارا تعلق جوڑتا ہے کلام اپنے رب سے، تو ہمارے 19 مسائل حل ہو جائیں گے۔ بس ایک 20ویں مشغولیت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے تو انشاءاللہ۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں آئے، بے شک مشغولیتیں ہے لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے ہے۔ دنیا تو ہمارے لیے، دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، کہ جیسے ایک شاعر نے خوب کہا ہے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند و قمر ستارے ہے تیری ضیاء کے واسطے، بحر و قمر ما شمع ہے تیرے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے واسطے، اور ہم اللہ کے واسطے ہے تو اپنی زندگی اللہ کے لیے لگائے، اور اللہ کے لیے لگانے کا بہترین ذریعہ قرآن پاک ہے۔ اور آج بہت سارے باتیں ہم کو آسانی سے یوٹیوب وغیرہ پہ بہت ہی آسانی سے ملتی ہے، تو جو بھی ہمارا ذریعہ ہو قرآن مجید کو حاصل کرنے کا، قرآن مجید کے فہم کو حاصل کرنے کا، تلاوت و ترتیل کا، تو ایک ایک بات کو جانے اور اس پر عمل کرے، اللہ تعالی ہمارے دنیا کی بھی مسائل حل کرے گا، آخرت کا ذخیرہ بنائے گا، انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین ہو جائیں گی، ہمارے میلانات بدل جائیں گے، ہمارے میدانات بدل جائیں گے، ہمارے عنوانات بدل جائیں گے۔ تو اسے کیجئے
ایک وقت تھا کہ قرآن پہ مسلمان فدا رہتے تھے، اپنا وقت دیتے تھے. اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا تھا، اسلام کا بول بالا تھا. اسلام کو دیکھ کر لوگ اش کرتے تھے کہ ایک آسان سی بات بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. تو قرآن پاک سے اپنے دلوں پہ ضرب لگاتے رہے. انسان کا ہمارا دل جو سخت ہو گیا ہے وہ اسی سے پاش ہو جائے گا، ورنہ واعظ و نصیحت بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوں گی. واعظ و نصیحت تو ہوں گی پر اثر انداز نہیں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مسائل حل کرے، ہمیں آخرت کا توشہ عطا فرمائے، آخرت کی پراپرٹی آباد پراپرٹی ہمیں عطا فرمائے. کہ قرآن سے ہے کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، آباد کامیابی، کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی، بے انتہا کامیابی. اس کی انتہا کا ہم دنیا میں اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں اس سے آراستہ فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اور قیامت کے خوفناک دن کو ہمارے لیے خوبصورت دن بنائے. آمین آمین. اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جام کوثر پینا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.